ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم. حضرات، میں شکر گزار ہوں احباب جماعت کا جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے. آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ والو، میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. میں اس مختصر سی نشست میں مسلمانوں کی غفلتوں پر چند تعزیانے برسانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہتا ہوں. غیرت و حیا کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہتا ہوں. ماضی کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. داستان پرینہ دہرانا چاہتا ہوں. خون شہداء کے چھینٹے اڑانا چاہتا ہوں. تڑپنا چاہتا ہوں اور تڑپانا چاہتا ہوں. کیوں کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. آپ کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. منکرین ختم نبوت کے لیے چور دروازے کھولے جا رہے ہیں. قادیانیت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہے. مگر ہم سوئے ہوئے ہیں. اور آج اگر کوئی تھوڑے بہت لوگ جاگ بھی رہے ہیں تو وہ بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہے. آخر کیوں؟ کیا ہمیں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے، آپ سے محبت نہیں ہے، آپ سے الفت نہیں ہے، آپ سے عقیدت نہیں ہے، جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کرنے والے نبی کے دیوانے اور پروانوں کو دیکھو، نبی کے شیدائیوں اور فیدائیوں کو دیکھو کہ وہ رحمت کائنات سے کس طرح پیار اور محبت کرتے ہیں، کس طرح عقیدت و ارادت رکھتے ہیں۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم نے محبت سمجھا ہے کہ نبی کائنات کے نام پر ہم جلسہ منعقد کر لیں، پیغمبر کے نام کے نعرے لگا لیں، رسول ہاشمی کے نام کو سن کے انگوٹھے چوم لے، یا سر پر سبز رنگ کا عمامہ پہن لے، تو ہم سمجھتے ہیں محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جاتے رہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا تمسخر اڑایا جاتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور بتلا قیامت کے دن امام کائنات کے سامنے رب کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ کیا کہو گے؟ ختم نبوت میں جا کے مارے جاتے رہے، لیکن ہم مصروف تھے کاروبار میں، ہم مصروف تھے کام کاج میں، ہمیں فرصت نہ تھی۔ اور نبی سے سچے پیار کرنے والے صحابہ کو دیکھو، رسول اللہ کے دیوانوں اور پروانوں کو دیکھو، صحابہ کے نام پہ صرف کانفرنس سے منعقد نہ کرو، صحابہ کے نام کے صرف نعرے نہ لگاؤ، صحابہ کی سیرت، کردار اور کریکٹر کو بھی اپناؤ۔ صحابہ نے جس طرح رسول اللہ سے سچی اور سچی محبت کر کے دکھائی ہے، اس طرح سچی اور سچی محبت کر کے بھی دکھاؤ۔ کائنات کے امام نے اعلان کیا، رسول ہاشمی کی آواز مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گزری، گونجی۔ کائنات کے امام نے کہا، اور میرے چاہنے والوں، میں جانتا ہوں ابھی بدر کے زخم تمہارے تازہ ہیں، میں جانتا ہوں تم نے بڑی تکلیفیں، آزمائشیں، آلام، دکھ، مصائب برداشت کیے، لیکن کیا کروں، دشمن مجھے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میرے دشمن کے مقابلے کے لیے چلو۔ کیا کہا صحابہ نے؟ ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہائے، ان کے کانوں سے رسول اللہ کی آواز ٹکرائی، اور میں اور تو بھی حدیث کی شکل میں رسول کی آواز کو سن کے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ آواز نبی کے دیوانوں کے کانوں سے ٹکرائی۔
میں نے عجیب منظر دیکھا ہے سید بخاری کے اوراق پر، میں نے عجیب محبت دیکھی ہے سید بخاری کے اوراق پر۔ امام کائنات نے صدا لگائی، آنکھوں والے تو آنکھوں والے ہی رہے، میں نے دیکھا جو آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے وہ بھی رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ کے میدان میں نکل چلے۔ لوگوں نے دیکھا آنکھوں کی بینائی سے محروم، لوگوں نے دیکھا نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، جا رہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا نبی نے بلایا ہے پیغمبر کی آواز میں لبیک کہنے، رسول ہاشمی کی آواز میں لبیک کہنے جا رہا۔ کہا انس بن نضر تو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، تو اس حکم سے مستثنا ہے، بری ہے، تو آرام سے جا کے گھر میں بیٹھ، تجھے جانے کی کیا ضرورت، تجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ اور ڈھولن کے بسنے والوں، بالخصوص اہل حدیثوں، صحابی کا جواب سنو اور سینے کی تختیوں پہ لکھو، دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرو۔ کہا میں کیسے گھر بیٹھا رہوں، نظر نہیں آتا تو کیا ہوا، سنائی تو دیتا ہے نا، اگر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تو کانوں سے سن تو سکتا ہوں نا۔ اگر قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے نبی کی آواز سنی تھی، تو نے آواز پہ لبیک نہیں کہا تھا، تو پھر رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہے؟ یہ سوچ آج ہماری ہے، یہ سوچ آج ہماری ہے، یہ فکر ہماری ہے، یہ طلب آج ہمارے اندر۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو ایک ساتھ معاون لے لے جو تیری مدد کر کے ہاتھ پکڑ کے تجھے میدان احد پہنچا دے۔ اس نے کہا مجھے معاون کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے انی آجد ریحا، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں۔ اے انس بن نضر تو کیسے جائے گا میدان احد، کیسے پہنچے گا؟ اس نے کہا مجھے احد میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس خوشبو کو سونگھتا ہوا میدان احد۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کا جذبہ دیکھو، سوچ اور فکر دیکھو، لگن اور طلب دیکھو۔ کہاں رہ گئے، کہاں کھو گئے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان صحابہ کے کیڑے نکالتے ہوئے، ان صحابہ کو دان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے، ان صحابہ کو گالی دیتے ہوئے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تجھے تو تیرا باپ مومن ماننے کے لیے تیار ہے، تیرے ایمان کی گواہی تو تیرا بھائی دینے کے لیے تیار نہیں، اور تیرے ایمان کی گواہی
تیرا پڑوسی دینے کے لیے تیار نہیں، تیرے نمازی دینے کے لیے تیار نہیں، اور تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، عبادت کی گواہی، ریاست کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ اللہ آپ کے جذبات کو زندہ کر دے، اللہ آپ کی محبتوں میں اضافہ کر دے۔ یارو ان صحابہ کے کیڑے نکالتے ہو، ہائے اس کو نکلتے ہوئے عرش والے نے بھی دیکھا، اور عرش والے کی غیرت کو جلالا۔ کیا کہا عرش والے نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مومن بننا ہے تو اس طرح کے مومن بننا، کس طرح کے؟ مولوی کی طرح کے، امام کی طرح کے، مرشد کی طرح کے، پیر کی طرح کے نہیں، اور مومن بننا ہے قرآن کہتا ہے اس طرح کے مومن بنو جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ۔ وہ کیسے مومن تھے کہ رسول اللہ کی آواز کو ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے مر جانا تو گوارا کر لیا ہے، اللہ کی قسم نبی کی بات میں آ جانے دینا گوارا نہیں کیا۔ آواز پڑی، تمہیں بھی آواز دی جا رہی ہے، آ جاؤ نبی کی ختم نبوت۔ یار ہوں تھوڑے بولے ہوتے کہیں تے کہنا سب دکان نہ کھولنا، اور منی اسٹیڈیم تمہیں بلا رہا، گوجرا والا کا منی اسٹیڈیم میں آواز دے، آؤ نبی کی ختم نبوت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں، منی اسٹیڈیم سے نبی کی ختم نبوت کی ایسی آواز بلند کرو جو قادیان کے ایوانوں سے ٹکرائے اور ایران کے ایوانوں تک۔ تیار ہو اور بولو نکلنے کے لیے تیار ہو؟ صرف جوان نہیں نکلیں گے، بوڑھے بھی نکلیں گے، نکلو گے اور بزرگ بھی نکلیں گے نا۔ تمہیں ایک بزرگ کا قصہ نہ سناؤں، نبی کے صحابی کا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، طبقات اتنے ساتھ میں بھی اسد الباب الاستیاب، بوڑھا بھی ہے، معذور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، معذور بھی ہے، ایک ٹانگ سے محروم بھی ہے۔ نام کیا ہے؟ عمر بن جموحہ، کہو رضی اللہ تعالی، عمر بن جموحہ رضی اللہ۔ نبی نے آواز لگائی، اللہ نے اس کو 4 بیٹے دیے۔ کتنے؟ 4 بیٹے دیے، چاروں کے بلا۔ کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے نبی بلا رہا ہے؟ جی بابا پتہ ہے۔ فرمایا پھر جلدی کرو، نبی کی آواز پہ لبیک کہہ کے نبی کے پیچھے میدان احد میں پہنچو۔ چاروں 4 ہو گئے۔
ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، پکڑے نہ جائے، مارے نہ جائے، کسی مشکل میں نہ ڈال دیے جائے۔ جلسے شان صحابہ پہ سوچ کیا ہے؟ سوچ بدلو، فکر بدلو، لگن بدلو، طرف بدلو، انداز بدلو، اور صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ میدان عمل میں نکلنا تمہارا کام ہے، تمہیں عزتوں سے نواز کے ملک میں ختم نبوت کا پرچم لہرا دینا عرش والے خدا تک۔ نکلو گے؟ عمر بن جموعہ نے کہا چاروں چلو نبی چلو، چاروں نکلو۔ گھر سے باہر گئے نا تو سوچنے لگ گئے یار ہمارا باپ بوڑھا بھی ہے، معذور بھی ہے، چاروں جا رہے ہیں، باپ کی دیکھ بھال کون کرے؟ یہ تھے وہ لوگ جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوڑھے ماں باپ کا کتنا خیال ہے، آج ہے جوانوں ہمیں ماں باپ کا خیال ہے؟ ہماری سوچ کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ان کی خدمت کون کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہا چلو تین چلے جاؤ، ایک باپ کی خدمت کے لیے رک جاؤ۔ تینوں چلے گئے، چوتھا باپ کی خدمت کے لیے رک گیا۔ اندر آیا، گھر کے صحن میں عمر بن جموعہ نے اس بیٹے کو دیکھا، پیشانی پہ بل پڑ گئے، ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ عمر بن جموعہ کیا ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں بیٹا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بابا تین چلے گئے ہیں، میں تیری خدمت کے لیے رک گیا۔ اب بوڑھے کا جواب سنو، بوڑھے کا جواب سنو۔ عمر بن جموعہ کہتے ہیں بیٹے جلدی کر، تو بھی اپنے ان تینوں بھائیوں کے ساتھ نبی کی آواز میں لبیک کہہ کے میدان احد پہنچا۔ بابا کیوں؟ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ اللہ کہے عمر بن جموعہ میرے نبی نے بلایا تھا، تین کو قربان کر دیا تھا، ایک کو اپنی خدمت کے لیے رکھ دیا تھا۔ میں نہیں یہ سن سکتا، چلو وہ بھی نکل، چاروں بیٹے چلے۔ اب عمر بن جموعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے، بزرگوں، بوڑھوں، سفید بالوں والوں، عمر بن جموعہ کے دل میں خیال آتا ہے اللہ یہ جوان ہو کے جنت میں پہلے پہنچ جائیں، میں بوڑھا ہو کے وہ بوڑھا بھی نکلا۔ آؤ اس سوچ سے نکلو، اس فکر سے نکلو، اس لگن سے نکلو، اس طرف سے نکلو کہ دنیا کو پتا چل جائے محمد کے دیوانے زندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ اپنی محبتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو؟ اب دے بولو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہو؟ اور اپنی محبتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو؟ مسلک کا غلغلہ مچانے کے لیے تیار ہو؟ کتاب و سنت کا اعلان سنانے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو؟ مجھے منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگانے کے لیے تیار ہو؟ 31 مارچ کو گجرانوالہ آنے کے لیے تیار ہو؟ ہونا تو تھوڑے چکے کتنے گیا یہاں سے گاڑی ہوئی ہے، کھڑیاں کو سب بکری لیا، عرفان یہاں سے بھی گاڑی جانی چاہیے، یہاں بھی محمد کے دیوانے بستے ہیں،
نبی کے پروانے بستے ہیں اور ختم نبوت کے نعرے یہاں سے شروع ہو گئے اور منی اسٹیڈیم تک ختم نبوت کے نعرے گونجتے رہے. گونجیں گے سارے بولو گونجیں گے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے, اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ کر کے رہیں گے, یا تو علامہ صحیح کی طرح کٹ جائیں گے, مٹ جائیں گے, مر جائیں گے, یا محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا. تیار ہو؟ پھر میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں, اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑ. سارے کہو اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے. تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے, تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے. تیرے تعاقب مثالیں ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے اور ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے. آخر دعوانا